بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ اور سورہ مبارکہ الحمد میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کرنا ہے کہ انسان کی شناخت، یہ 2 وے ٹریفک ہے، یعنی شناخت ٹھیک کرنا۔ جو انبیاء علیہم السلام اور الہامی کتب کے ذریعے سے یعنی ایکسٹرنل گائیڈنس دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی روشنی میں انسان نے اپنے جو اللہ نے نور عقل عطا فرمایا ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کی تفصیل میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، حضرت کے ارشادات گرامی کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، کہ اس شناخت تک پہنچنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین صرف لفظوں کی حد تک نہیں، اس کے بعد یہ لفظ ہیں، ان کے اندر معانی ہیں، معانی کے اندر معارف ہیں، اور ان کے جو معارف ہیں، اس کا جو اس میں لطائف پایا جاتا ہے، اس کا یقین پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہ یقین ہی اصل چیز ہے جس کی مدد سے پھر آگے کا سفر جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ یعنی اس میں کہ انسان جو ہے اسی کی مدد سے نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرے گا، اسی کی مدد سے انسان اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کرے گا، اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں خلوص نیت حاصل ہوگا۔ جب یہ چیز پورا پروسیس مکمل ہوگا تو پھر جب عمل کرے گا تو ایاک نعبد وجود میں آئے گا۔ اگر وہ اس پروسیس کو ہم کامیابی کے ساتھ مکمل نہیں کریں گے تو عمل تو ہوتا رہے گا، لیکن ہم چونکہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکیں گے، اس لیے ایاک نعبد وجود میں نہیں آئے گا، اعمال صالحہ وجود میں نہیں آئیں گے۔ نماز ہو جائے گی، لیکن کیا وہ عمل صالح ہے؟ یہ نہیں ہو پائے، کیونکہ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ تو اس لیے یہ میں بار بار عزیزان ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں نہ بیان کی جاتی ہیں، نہ سمجھائی جاتی ہیں بالعموم، اور ہم سب انسان ہیں بشمول میرے۔ ہم لوگ جو ہیں، جو چونکہ ہمارا جو ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہی نظریات ہیں یعنی جو ماحول اور معاشرے کے اندر ہیں، اس لیے ہم اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں سن لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اس چیز کے لیے۔ تو اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ شاید کسی مرحلے پر انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، اور وہ اس چیز کے لیے سوچے۔ یہ چیز ساری بحث اس لیے نہیں ہم کر رہے
کہ ہم نے کوئی ثواب حاصل کرنا. اس میں یہ ہے کہ میں بھی محاسبہ کروں اپنا اور آپ بھی کریں کہ ہمارے پاس یہ شناخت ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو اس کی یعنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جب انسان جو ہے وہ یعنی کسی عمل کی طرف جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی نظر جو ہے وہ ہمارے عمل کی ظاہری کیفیات پر نہیں، زبان کی حرکت پر نہیں. وہ اس نظریے کا جب ہم نے کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم چاہے اس کلام کو خاموشی کے ساتھ ظہر اثر میں پڑھ لیں یا فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں بلند آواز میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اممیٹیریل ہے میرے لیے. تو میں نے آپ کہا تو کہ میں آپ کو باقاعدہ اس چیز، کیونکہ یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر آگے مسائل ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا خود انسان کی نماز انسان کے لیے حجاب بن جاتی ہے، فکر انسان اس کے اندر گم ہو جاتی ہے جا کے. تو یہ سورہ مبارکہ جو ملک ہے 67 اس کا یعنی ہے، یہ نکال لیجئے ذرا، یہ 67 اس کا شمارہ ہے اور آیہ مبارکہ نمبر 10. بلکہ ساری 13 جو ہے سورہ مبارکہ ملک 67 شمارہ اس کی آیہ مبارکہ نمبر 13. ابھی صرف میں آپ کو نماز کی مثال دوں گا تاکہ ایک سمت میں ڈائریکشن رہے، کیونکہ یعنی یہ اگر نماز انسان ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کے ذریعے سے باقی معاملات کی طرف اصلاح کا امکان شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. یہ 13 اور 14 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ یہ جو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آپ یہ بات جو ہے مخفی انداز میں کوئی آپ بات کریں، یعنی جو جیسے ہم نماز ظہر اور عصر جو ہے وہ مخفی انداز میں پڑھتے ہیں یا مخفی انداز میں دعا کرے انسان. ایک ہے جو ہم یعنی ابھی نماز کے بعد کچھ یعنی لوگ اپنے طور پہ دعا کرتے ہیں مخفی انداز میں دل ہی دل میں، وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. اور یا ہے دوسری پھر ہم اجتماعی طور پہ بلند آواز میں دعا کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آپ اپنے اقوال کو، اپنی گفتگو کو، اپنے اعمال کو چھپاؤ، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا آپ اس کو ظاہر کرو، بلند آواز میں بات کرو، بلند ظاہری طور پہ اپنے اعمال کو مخفی رکھنے کی کوشش کرو، یا اپنے اعمال کو ظاہری طور پر ارتکاب کرو، ظاہری طور پر اعمال کو بجا لاؤ، بلند آواز میں نماز پڑھو یا مخفی انداز میں پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے نہ کوئی یعنی ظاہری انداز ہے، میرے لیے نہ کوئی مخفی انداز ہے. میری نظر تمہارے اعمال کی ظاہری کیفیت پر نہیں، میں اس کو نہیں دیکھتا. انہو علیم بذات الصدور، جب آپ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین یا تکبیر تحریمہ کہتے ہو اللہ اکبر، تو میں اس وقت زبان کی ظاہری حرکت کو نہیں دیکھتا، اس پر ہماری جو نظر ہے اس چیز پر نہیں، بلکہ ہم اس وقت جب آپ ظاہری کوئی عمل کرتے ہیں یا آپ مخفی انداز میں کوئی عمل انجام دیتے ہیں جس کے زمانے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، میں اس وقت آپ کی سینوں کے اندر جو نیتوں کے نشیب و فراز ہیں میں ان کے اوپر نظر کرتا ہوں.
انہو علیم بذات الصدور، یہ بڑی دقیق قسم کی بحث ہے، میں ایک اجمالی طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس چیز پر، اور وہ چیز جو ہے انہو علیم بذات الصدور، میں جو کچھ چیزوں کے اندر یعنی پرورش پا رہا ہے، نشیب و فراز ہیں سوچ کے، نیتوں کے، میں اس سے آگاہ ہوں، میں اس چیز کو جانتا ہوں، انہو علیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کس قسم کی آپ نے یہ نظریہ قائم کر لیا اس اپنے پروردگار کے بارے میں کہ آپ اپنی اس ظاہری گفتگو سے مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الا یعلم من خلق، جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، کیا میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ظاہری اس حرکات سے عمل ظاہر کریں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، چاہے بلند آواز میں پڑھیں یا آپ مخفی انداز میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے تو یہ امٹیریل، میں تو جو اندرون کے اندر نشیب و فراز ہیں سوچ کے، میں اس سے آگاہ ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا، تمہارے سوچنے سے پہلے جانتا تھا اس چیز کو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے۔ میں عمل کی ظاہری کیفیات کو نہیں دیکھتا، میری نظر اس کی تمہاری اس عمل کے پیچھے جو کار فرما سوچ ہے، جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، میں اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اور فرماتے الا یعلم من خلق، یہ بڑی حیرت کی بات ہے میں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ اپنے اس پروردگار کے بارے میں یہ رائے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا وہ نہیں جانتا آپ کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے بہت اشتباہ ہو گیا آپ کو، یہ تو بہت بڑا، آپ بہت بڑی غلط فہمی میں چلے گئے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے اس پروردگار کے بارے میں یہ رائے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں وَهُوَ اللطیف الخبیر، لطیف ہونا جو ہے یہ ایک یعنی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی کیفیت وارد نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ اکبر کا مفہوم جو ہے، اللہ اکبر کے معانی امام صادق علیہ السلام کے محضر میں یعنی سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ اچھا آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ذہن میں اس کا مطلب ہے، آپ کیا سمجھ؟ انہوں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگر یہی آپ کا نظریہ ہے تو سب سے پہلی غلطی تو آپ نے یہ کی کہ آپ اللہ کو مخلوق کی صف میں لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق الکیفیات ہے، بڑا ہونا ایک کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا ہونا نہیں، وہ بڑائیاں عطا کرنے والی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے پہلی غلطی کا ارتکاب تو یہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو مخلوق کی صف میں لے کے آتا ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اس حقیقت کا اقرار کرنا اور یقین پیدا کرنا کہ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگ و برتر ہے، اس چیز سے بڑی ہے کہ اس کی مخلوق آئے اور آ کے اس کا وصف بیان کرے۔ اسی واسطے حضرت نے فرمایا کہ اپنی جانب سے اللہ کے لیے کوئی چیز بیان مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہی چیز بیان کرو جو خود اس نے اپنے لیے بیان کی ہے، اس لیے کہ مخلوق اس کے کمالات کو درک نہیں کر سکتی جا کے، اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتی جا کے، اس لیے وہی چیز بیان کرو جو اس نے خود اپنے لیے بیان کی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو چیز بیان کی گئی ہے یہی مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں اللطیف بھی جو ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، لطیف ہونا جو ہے کہ تیری ہوا بہت لطیف ہے، یہ مخلوق کا کام ہے۔ تو یعنی پھر جب یہ اسم اللطیف کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دی جاتی ہے تو حضرت سے پوچھا گیا کہ اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک کیفیت ہے۔ تو امام نے فرمایا فی صنعہ لطیف، وہ اس کو
اس کے اسم اللطیف اس لیے اس کی طرف نسبت دی جاتی، یہ نہیں ہے کہ وہ خود لطیف ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے میں اس نے مخلوقات ایسی خلق فرمائی ہیں جن میں لطافت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللطیف کہا جاتا ہے۔ فی صنعہ لطیف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لطیف پروردگار ہوں، آپ میرے بارے میں کیا گمان کرتے کہ مجھے نہیں پتا، آپ چھپا لیں گے ان باتوں کو مجھ سے، میری نظر تمہارے اس پر لگی ہوئی ہے، باطن پر لگی ہوئی ہے۔ یہ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے سینوں کے اندر جو نیتوں کے اور خیالات کے پیچ و خم ہیں، جو نشیب و فراز ہیں، میں ان سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا ہوں اس چیز کو، تو آپ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرو۔ یہ ہے وہ چیز جس کو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے عزیزان، ہم مخفی انداز میں ذکریہ کی طرح دعا کریں یا نماز پڑھیں ظہر و عصر میں، کہ جس میں ظاہری طور پر بلند آواز کو بلند نہ کریں، یا فجر اور مغرب و عشاء کی طرح بلند آواز میں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے فرماتا ہے میرے لیے فرق نہیں پڑتا اس سے، میں تمہاری زبان کی حرکتوں کو تو دیکھتا ہی نہیں، میں اس زبان کے کلام کے پیچھے جو تمہارے قلوب میں جو چیز ہے اس پر نظر رکھے ہوئے۔ اسی واسطے معصوم نے فرمایا اس چیز کے لیے کہ آپ کو چاہیے کہ جو اس نظریے کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جب انسان اللہ اکبر کا کلمہ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے تکبیر تحریمہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی زبان کی حرکت کو یا وہ آواز جو اپنی زبان سے بلند کرتا ہے اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ عین اس وقت انسان کے قلب پہ نظر کی جاتی، جو فرمائے نا کہ انہ علیم بذات الصدور، آپ بلند آواز کریں یا مخفی انداز میں کچھ کلام کریں، ہمارے لیے یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی، ہم تمہارے باطن پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں عین اس وقت اپنے بندے کے قلب پہ نظر کرتا ہے کہ جو کچھ یہ کلمہ زبان پہ جاری کر رہا ہے، اس نظریے کا جو مفہوم ہے اس کا یقین اس کے قلب کے اندر موجود ہے، یا یہ صرف قلبی طور پر حاضر ہی نہیں ہے، نہ وہ یقین ہے، صرف یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ چیز ہے جو سورہ بقرہ میں فی قلوبہم مرض، زبان سے کہتے ہیں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، تو یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس وقت اپنے بندے کے قلب پہ نظر کرتے ہیں، باطن پہ، اور دیکھتے ہیں کہ قلبی طور پر وہ یقین اندر موجود ہے اس کے پاس، یا صرف ایک زبان سے ایک باتیں یاد کر لی ہوں ان کو ریپروڈیوس کر رہا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر قلب انسان کے اندر وہ یقین موجود نہیں ہے، صرف زبانی گفتگو ہے، قلب اس یقین کے مفہوم سے آشنا بھی نہیں ہے، یقین تو بعد کی بات ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اسی جگہ پہ رد کر دی جاتی ہے، نماز وہیں رد ہو جاتی ہے، اور اس کو ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس کو میری بارگاہ سے دور کرو، یہ میرے سامنے یخادعون اللہ، اپنی زبانی گفتگو سے مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل اتنے دنوں سے آپ کی خدمت میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میرے عزیزان اس کو ٹھیک کریں، اور یہ چیز جو ہے، یہ عادت والی نماز جو ہے، یہ بدبختی وارد ہوتی ہے جب انسان آباء و اجداد کی جو دین ہے اس کی اندھی تقلید کے راستے سے آتا ہے۔ دوسرا راستہ جو امیر المومنین نے بیان فرمایا اول الدین معرفت، ادھر سے آؤ، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اس کے نظام کی معرفت حاصل کرو، ہمارے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے اس کی معرفت حاصل کرو، پھر اس کے بعد انسان جو ہے آئے میدان عمل کے اندر۔ ورنہ اگر بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے انسان عمل کی وادی میں داخل ہو جائے تو چونکہ انسان اپنا تزکیہ نہیں کر پاتا تو اس کے نتیجے میں حضور قلب نہیں پیدا کر پاتا۔ تو ہمارے امام نے فرمایا نماز صرف اتنی قبول ہوتی جو حضور قلب سے پڑھی جاتی ہے۔
یہ ٹھیک ہو جائے یہ چیز جو ہے تو پھر باقی امور جو ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو جب حضور قلب سے انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اقیم الصلاۃ لذکری ایک رد عمل آنا شروع ہوتا ہے، وہ جو رابطہ ہے اس کے نتیجے میں لذکری اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تو پھر آگے کے مراحل جو اس میں خود بخود ایاک نعبد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو ٹھیک کریں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر یہ چیز جو ہے انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بغیر اس کے، بغیر خلوص نیت کے، بغیر تزکیے کے جتنا انسان زیادہ عمل کرتا ہے، چاہے وہ مجلس پڑھے یا نماز پڑھائے یا کوئی اور عمل انجام دے، اتنا اللہ سے دور جاتا ہے۔ وہ چیز جو ہے وہی چیز انسان کے لیے حجاب بنتی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے کی طرف داخل ہوں گے، لیکن یہ چیز میں نے آپ سے ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ پہلے الہی نظام کو سمجھے۔ جب ہم نماز کے لیے آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو جو بلند آواز میں پڑھتے ہیں، یا ظہر اور عصر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ یہ چیز میں آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ خاندان میں ایک قبیلے میں بیٹھ کے بلند آواز میں بات کریں یا کانوں میں سرگوشیاں کریں، میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے یہ چیز، میں انہ علیم بذات الصدور، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، میں آپ کے اوپر نگران ہوں، میں آپ کے اوپر گواہ ہوں، اور آپ کوئی چیز مجھ سے چھپا نہیں سکتے، میں آپ کی نیتوں کے اوپر نگران ہوں۔ تو اس لیے اس چیز کو جو سورہ مبارکہ الحمد میں انسان سازی کا پروگرام جو ہے، اس میں میں نے کیا عرض کیا تھا کہ سب شناخت ٹھیک کرنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے نظریہ سمجھا جائے، دوسرے مرحلے میں اس جو چیز ہے اس نظریے کا جو معانی ہے ان کو سمجھا جائے، یہ لفظیں ہیں، پھر ان کے معانی کو سمجھیں، پھر اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کا چوتھے مرحلے میں جا کے اس پر یقین پیدا کریں، کیونکہ اسی یقین کی بدولت ہی آگے سارا کام چلے گا۔ ابھی تو یہ تو نماز فجر کے لیے تو سب سے ایک ہی رکاوٹ ہے نا کہ آرام طلبی کا شوق جو ہے، لیکن جو ہی دن چڑھتا ہے یا موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو پھر سیکس آ جاتی ہے درمیان میں، سیکس کی طرف جو رغبت ہے، پھر جو مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ جو اٹیچمنٹس ہیں، انما اموالکم و انما اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے بہت بڑی، سیکس بہت بڑی آزمائش ہے، تمہاری بیویوں میں اور تمہارے اولادوں میں تمہارے دشمن پوشیدہ ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ایک بڑا قوی اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اس کے جلال و جمال کا قوی یقین چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی یعنی تو پھر نفس کی خواہشات کو کہ صرف نہیں وہ طوفان کی طرح آتی ہیں اور انسان کے ارادے کو آ کے پکڑ لیتی ہیں، اس کے نتیجے میں انسان جو ہے مثال کے طور پہ یہاں سے ہم نکلتے ہیں باہر، غیر محرم خاتون جا رہی، اور یہ نگاہ اٹھتی ہی صرف اس طرف اس واسطے ہے کہ اندر وہ یقین نہیں ہوتا۔ اگر وہ یقین ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کے سامنے 10 موبائل لا کے رکھ دیے جائیں، آپ انسان کی یہاں تلوار لا کے رکھ دیں، اس کو کہو کبھی یہ کام کرو، اس کو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے شیخ باقر نمر کو ہی کہتے ہیں، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آغا باقر صدر شہید سے کہا گیا آپ اس مسئلے میں صدام کے ساتھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کبھی۔ تو یہ چیز یہ یقین کرواتا ہے، قد افلح من زکاہا،
فلاح و کامیابی اس کے مقدر میں آتی ہے جو اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی، بغیر معرفت کے نماز پڑھتا ہے، وہی نماز انسان کے لیے حجاب بنتی، اس کے اندر کیا احساس پیدا کرتی ہے؟ میں نمازی، میں نمازی، اور یہ بیچارہ دوسرے درجے کا انسان۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ظلمت اور حجاب ہے نا، جو نماز کے ذریعے سے آتا ہے اور یہ علم کے ذریعے سے، کثرت علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی لوگ اشارے کرتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، ایسے ایسے کر کے اشارے کرتے ہیں۔ دیکھو میرے عزیزان، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں اسی کی وجہ سے باقیوں کی بھی نماز قبول ہو رہی ہو، اسی کی وجہ سے باقیوں کی نماز قبول ہو رہی ہو۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کی نظر کسی اور چیز پر لگی ہوئی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ انسان کا خلوص، شوق اور عاجزی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، اس کے لیے کوئی ایمان کا تقاضا نہیں، لیکن یہ تین چیزیں نہیں دیتا کسی کو۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم خلنیت کو خالص کے، تبھی اس کا امتحان لو بھائی، یہ نہیں دیتا کسی کو بغیر امتحان کے، کہتا ہے اس کے لیے ٹیسٹ دو آؤ، خلوص، شوق اور عاجزی۔ ورنہ یہ عاجزی کا جو میں ذکر کیا، میں نے خود انسان غور کرے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، سب کریں، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کریں، سب کریں۔ میں اپنے عمل کا محاسبہ کروں، رد عمل کے بعد رد عمل کیا آ رہا ہے؟ عاجزی پیدا ہو رہی ہے یا خود پسندی پیدا ہو رہی ہے؟ یہ جو اشارے ہیں نا، یہ خود پسندی کے نتیجے ہیں کہ میں درجہ اول کا مسلمان، جو ابلیس نے، یہی بنیادی طور پہ ابلیسی سوچ یہی ہے، انا خیر منہ، اس نے اپنے آپ کو برتری کا اعلان کیا، کس بنیاد پر؟ نسلی بنیاد پہ۔ کیا نظریہ دیا؟ میں آگ سے بنا، یہ خاک سے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو اس نے نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ کیا ہے کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کہی نہیں تھی۔ اسی طرح سے یعنی 2-4 مرتبہ خمس دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد، میرے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع، انا خیر منہ، میں باقی لوگوں سے، اس محلے کے لوگوں سے میں بہتر ہوں، اس مسجد میں آنے والے لوگوں میں سب سے بہتر ہوں میں۔ حالانکہ اس نادان کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ایوب نے 32 سال جو اس پر اللہ تعالیٰ نے امتحان ڈالا، صبر کیا، 32 سال کے بعد ان کی زبان سے ایک مرتبہ یہ جملہ نکلا، میرے مالک میں کب تک صبر کروں گا، میں کب تک صبر کروں گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایوب کی طرف وہی نازل کی اور کہا کہ ایوب تو میرے سامنے کس صبر کا ذکر کر رہا ہے؟ وجہ فضیلت کیا بیان کی؟ اپنا کیا کمال، کس کمال کا ذکر؟ صبر کروں گا۔ کہا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب میرے سامنے کس صبر کا ذکر کر رہا ہے تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ تجھے توفیق صبر کس نے دی ہوئی ہے؟ یہ نماز کیا چیز ہے؟ یہ توفیق ہوا کرتی ہے، اس عادت بزرگ۔ کس نماز کی بنیاد پر ہم لوگوں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں؟ تو جب انسان اس بنیاد، تو آواز وہی آتی ہے، کس نماز کا ذکر کر رہے ہو؟ کس نماز نے تجھے اس غلط فہمی میں؟ تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ تجھے توفیق نماز کس نے دی ہوئی ہے؟ یہ تیرا کمال ذاتی نہیں، یہ تیرے پروردگار کی مہربانی ہے تیرے اوپر۔ یہ تو اس میں جب انسان جو ہے معرفت کے ساتھ اس نظریے کے بارے میں
آگاہی اور اس کا یقین پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے پاس خلوص نیت آتا ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ کی فرما برداری کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ان خصوصیات کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ عمل اس کے اندر کبر پیدا نہیں کرتا، ابا وستکبر وکان من الکافرین، استکبار نہیں کرتا، پھر وہ جو ہے عاجزی پیدا ہوتی، وہ عمل اس میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آلہ۔